खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। और ऐसे पागल उसके इर्द गिर्द जमा है कि वो जो चाहे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। आइन और मुल्क के साथ खड़ा रहने को हमारा जुर्म बना दिया गया है। इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं, किसी तरह की अफरा तफरी नहीं चाहते। इमरान खान के पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने के बयानात सामने आ चुके। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पर आए थे। इसकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी था। शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन PTI को वार्निंग, कहते हैं इमरान खान अपनी हुदूद में रहें, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि इनके पांव जल जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब उस डाकू के साथ उनको हुकूमत दे रहा है और अपने 178 लोग जो है ना वो सिर्फ इसलिए कुर्बान कर रहा है कि इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए, हर कीमत के ऊपर उसके लिए जो कुछ भी बेचना, ज़मीर समेत जो भी बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान मुफादात के हुसूल के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इमरान खान जिसे डाकू कहते थे उसे ही वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया और अब उस डाकू पर अपने 178 लोग कुर्बान कर रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टिकटों की नामुनासिब तकसीम को ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहते हैं मौजूदा सियासी बहरान की वजह से रुपए पर दबाव है। ज़िमनी इंतखाब में मुश्किल मुआशी फैसलों के रद्द अमल का ज्यादा अमल दखल नहीं था। पंजाब में किसका होगा बोलबाला, कौन बनेगा वजीर आला? कल फैसला कुन मार्का, PTI और नून लीग में बड़ा टाकरा। हमजा शहबाज की कुर्सी बचाने के लिए भाग दौड़। परवेज इलाही भी वजारत आला का ताज सजाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले मुतमईन, जीतने वाले फिर भी नाराज। 40 से 50 करोड़ की ऑफर्स के इल्जामात सामने आ गए। लाहौर में सियासत अरूज पर पहुंच गई। ये खुद जो है वो लोगों को खरीदता है। PTI की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है वो चौधरी परवेज इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करें। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की है वो इंतहाई लगव और बेबुनियाद है। इमरान खान खुद अरकान की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। PTI के जिन लोगों के ज़मीर जिंदा हैं वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं इमरान खान हमेशा झूठ और मुनाफिकत पर मबनी घटिया गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो गुफ्तगू की वो काबिल मुज़म्मत है। तख्ते पंजाब का मार्का, आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी का इजलास तलब कर लिया। बिलावल हाउस लाहौर में होने वाले इजलास में अरकान पंजाब असेंबली शरीक होंगे। वजारत आला के इंतखाब से मुतालिक मुशावरत होगी। वजीर आला पंजाब का इंतखाब, मुस्लिम लीग नून भी एक्शन में। होटल में 178 अरकान मौजूद हैं। नून लीग और इत्तेहादियों का दावा, PTI के लोगों से खुफिया राब्तों की भी बाज़गश्त। तहरीक इंसाफ का होटल के अंदर 187 MPs की मौजूदगी का दावा। पंजाब की सियासत में गर्मा गर्मी, इमरान खान की लाहौर में एंट्री। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब, पार्टी चेयरमैन वजीर आला के इंतखाब के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल देंगे। अहम बैठक में नंबर गेम की सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आएगी। PP7 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन से 21 पोलिंग स्टेशन पर री काउंटिंग की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 19 नौ मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब के लिए साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। चीफ सेक्रेटरी और IG पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने के अहकामात जारी करें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। परवेज इलाही वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की बातें की जा रही हैं। वॉल्यूम 10 खोलने का मुतालिबा करता हूं, शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं
30 اگست آخری تاریخ ہے، اس سے پہلے الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ مداخلت کرے اور جلد الیکشن کے لیے از خود نوٹس لے۔ ضمنی انتخاب میں کامیاب ہونے والے تحریک انصاف کے 15 نو منتخب ارکان پنجاب اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے حلف لیا۔ آزاد رکن اسمبلی پیر رفیع الدین نے بھی حلف اٹھا لیا۔ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑنی چاہیے، بارشیں ہوں یا نہ ہوں، الیکشن کمیشن کو اپنا کام ذمہ داری سے پورا کرنا چاہیے۔ رہنما MQM فروغ نسیم کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں جب تک لیول پلینگ نہیں ہوگی کراچی میں شفاف الیکشن نہیں ہوں گے۔ جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں الیکشن کمیشن اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے ان پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن حکومت کی بی ٹیم بن چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے الیکشن کمیشن کے انتخابات کو ملتوی کرنے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان کر دیا۔ آفتاب سلطان نئے چیئرمین نیب تعینات، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد سابق DG انٹیلیجنس بیورو آفتاب سلطان کو 3 سالہ مدت کے لیے چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا۔ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور میں ریکارڈ توڑ بارش، 20 سالہ تاریخ بدل گئی۔ مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ تاج پورہ میں 234، ایئرپورٹ پر 159، مغل پورہ میں 158، لکشمی چوک پر 134 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی، گھروں کے اندر بھی۔ موٹر سائیکلیں بند، گاڑیاں پھنس گئیں۔ 100 سے زائد فیڈر ٹرپ، مختلف علاقے بجلی سے محروم۔ پنجاب آزاد کشمیر میں بادلوں کا بسیرا، موسلا دھار بارشوں کا گھیرا۔ شیخوپورہ، قصور، حافظ آباد، شکر گڑھ، جہلم، سہاوا میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ رجحان میں کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر طوفانی بارش، ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی ریلا موزہ گیامل میں داخل۔ زمینی رابطہ منقطع، میرپور آزاد کشمیر، کوٹلی، سماہنی سمیت مختلف علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ سندھ میں موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی، الیکشن کمیشن نے صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کر دیا۔ NA 245 کا ضمنی الیکشن بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ چیف سیکرٹری سندھ کی سمری کے مطابق سندھ میں 22 جولائی سے شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس پر بڑا فیصلہ لیا گیا۔ ڈالر شیر، روپیہ ڈھیر، انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 8 پیسے مہنگا، تاریخ کی نئی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 227 روپے پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں مثبت رجحان۔ نئے امپورٹس ہیں وہ کم ہیں، جو اس وقت ڈالر پر پریشر آ رہا ہے، اوبیسلی پولیٹیکل ٹرموائل اور سینٹیمنٹ تو ہے۔ اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان کے اندر جو ڈیلی جو بینکوں کے اندر ڈیمانڈ فار ڈالرز ہے وہ سپلائی فار ڈالر سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ چیزیں کنٹرول میں ہیں، حکومت کے اکانومی صحیح چل رہی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے اقدامات سود مند ثابت ہو رہے ہیں۔ کوشش ہے درآمدات کو کم سے کم جبکہ برآمدات میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی میڈیا کو بریفنگ، کہا حکومتی اقدامات کی بدولت ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ آئندہ ماہ روپے کی قدر بھی مستحکم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آئندہ ہفتے گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی کر دی جائے گی۔ IMF نے پاکستان کو ایک نئی مشکل میں ڈال دیا، رقم کی ادائیگی کو سعودی عرب کے قرض کی ادائیگی سے مشروط کر دیا۔ بین الاقوامی جریدے بلومبرگ کا دعویٰ، IMF سے قسط کے لیے پاکستان کو سعودی عرب سے 4 ارب ڈالرز کی فنڈنگ یقینی بنانا ہوگی۔ IMF نے سعودی عرب سے پاکستان کو ممکنہ فنڈز کا جائزہ شروع کر دیا۔ عمرانی فتنے کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا، خرم دستگیر کہتے ہیں یہ فتنہ ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔
عمرانی فتنے کی کوشش ہے، ملک سنبھل ہی نہ پائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی رانا ثناء اللہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ توہین عدالت کی کارروائی محض مفروضے کی بنیاد پر کیسے چلا سکتے ہیں؟ اگر ریاستی مشینری استعمال ہونے کی بات ہے تو یہ فوجداری معاملہ ہے، جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے۔ عدالت نے وکیل اسپیکر پنجاب اسمبلی کو مزید شواہد و دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ دعا زہرا اغوا کیس میں پیش رفت، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے دعا کو کراچی منتقل کرنے کی حمایت کر دی۔ والدین لاہور جا کر مل سکتے ہیں، شوہر ظہیر احمد کے وکیل کا اعتراض، جب تک کیس یہاں ہے بچی کو کراچی میں رکھا جا سکتا ہے، جسٹس محمد اقبال کلہوڑو کے ریمارکس۔ پنجاب کے سرکاری محکموں میں کرپشن کا ناسور ختم نہ ہو سکا۔ لاہور کی اینٹی کرپشن کی خصوصی عدالت میں سرکاری محکموں کی کرپشن کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ عدالت میں مختلف محکموں کے ملازمین کے خلاف کرپشن کے 2515 کیسز زیر سماعت۔ اہم کاروباری شخصیت سے ریکور رقوم پاکستان لانے میں مبینہ بے ضابطگی، نیب نے شہزاد اکبر کے خلاف چھان بین شروع کر دی۔ نیب نے وزیر اعظم آفس کو ریکارڈ فراہمی کے لیے خط لکھ دیا۔ وزیر اعظم کے نام دسمبر 2019 کی لکھی سمری طلب، برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ خط و کتابت کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اسلحہ نمائش آئیڈیاز کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، میجر جنرل عارف ملک نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ دفاعی نمائش 15 سے 18 نومبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں ہوگی۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب عمران سکندر بلوچ کی زیر صدارت کلا کہنا قاسم باغ اور بھاٹی گیٹ منصوبے پر ایکشن پلان تیار۔ کلا کہنا قاسم باغ کے انتظامی معاملات کے لیے کوارڈینیشن بورڈ قائم، ڈپٹی کمشنر قاسم باغ بحالی منصوبے کے فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے۔ پاکستان میں جان لیوا کورونا مزید 3 افراد کو نگل گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 599 افراد میں وائرس کی تصدیق، 21,315 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.81% رہی، 170 افراد کی حالت تشویشناک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیرون ملک سفر کرنے والے شہریوں کی سہولت اور ہیومن ٹریفکنگ کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر اسٹریٹجک ریفارم سلمان صوفی کہتے ہیں پاکستانی ہوائی اڈوں پر ویزے کی ڈیجیٹل تصدیق کا نظام متعارف کرایا جائے گا۔